السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ یہ سورہ یاسین ہے۔ تقریباً ہر مسلمان جو ہے سورہ یاسین کو جانتا ہے، کیونکہ کئی لوگ جو ہے اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سورت کے سلسلے میں بہت ساری ضعیف روایات آئی ہیں۔ جو مشہور روایت ہے وہ یہ کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اس طرح سے روایت آئی ہے، لیکن وہ صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ تو غرض یہ جو روایت ہے اس کی فضیلت میں وہ روایتیں ضعیف ہیں، لیکن اس صورت میں چونکہ موضوعات اللہ رب العالمین نے ایسے رکھے ہیں کہ اس کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے اور اس کو سمجھتے رہنا چاہیے۔ تلاوت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف یاسین پڑھتے جا رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے بہت ہی اہم موضوعات کی جانب جو اللہ رب العالمین نے انسان کو جو ہے یاد دہانی کی ہے۔ اللہ نے صورت میں عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، انسانی عقل اور انسان کا جو جسم، اس کا جو وجود ہے، اس وجود سے اور انسانی عقل سے اللہ رب العالمین نے جو ہے توحید اور عقیدہ آخرت کو جو ہے استدلال کر کے سمجھایا ہے۔ تو صرف سورہ یاسین کو جو ہے اس کو فضیلت سمجھ کر کے صرف جو ہے اس کی تلاوت کرنا، رٹا مارنا یہ نہیں ہے، اس کی آیات کو سمجھنا ہے، اس میں اللہ نے کیا فرمایا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ بعض لوگ سورہ یاسین کو، اگر کوئی آدمی جو ہے سکرات کی حالت میں ہوتا ہے موت سے پہلے، تو وہاں پر بیٹھ کر کے یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، یاسین خوانی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو صرف قرآن یہ جو نازل ہوا ہے، اس قرآن کو پڑھنا ہے، اس کی حکمتوں کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ بقیہ جو ضعیف روایات ہیں ان روایات سے جو ہے بچنا جو ہے یہ ہمارے لیے ضروری چیز ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ابتدائی آیات میں یہی بتلایا اللہ رب العالمین نے کہ قرآن مجید جو ہے ایک حکمت والی کتاب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انک لمن المرسلین، اور آپ جو ہے رسولوں میں سے ہیں، آپ کو یہ کتاب دی گئی ہے، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ابتدائی آیات میں قرآن مجید کی حکمت، قرآن مجید کی فضیلت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راستہ دیا گیا ہے اس راستے کے تعلق سے بتلایا گیا کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک بستی کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ اس علاقے میں اللہ رب العالمین نے ایک بیک وقت 3 رسولوں کو بھیجا۔ دراصل پہلے 2 رسول آئے، ان لوگوں نے اس بستی والوں کو بہت سمجھایا، لیکن یہ لوگوں نے جو ہے نہیں سمجھا، تو اللہ رب العالمین نے ایک اور رسول کو بھیجا، تو 3 رسول جو ہے وہاں پر آئے۔ 3 رسولوں نے آ کر انہیں بہت سمجھایا، لیکن ان ظالموں نے کیا کہا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہ آپ لوگ کیا ہو؟ آپ لوگ تو ہماری ہی طرح انسان ہو۔ ان لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہہ کر کے بڑی تکلیفیں دی، بلکہ ان لوگوں نے کہا قالوا انا تطیرنا بکم، کہ ہم آپ لوگوں کو جو ہے منحوس سمجھتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، کہ اگر آپ لوگ یہ جو دعوت دے رہے ہو اس دعوت کو روکو گے نہیں، باز نہیں آؤ گے، تو ہم تم کو جو ہے رجم کریں گے، پتھروں سے مار مار کر تم کو نکال دیں گے، اس طرح کی کلمات۔ اور کہا وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہماری جانب سے آپ کو بہت تکلیف ہوگی، تو بہتر ہے کہ تم لوگ اپنے کام سے رک جاؤ۔ انبیاء کو انہوں نے، رسولوں کو جو اس طرح کی دھمکیاں دے کر ان کی جو ہے نافرمانی کی اور بغاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا جو اس علاقے میں رہتا تھا، اس بستی میں، جو کہ نیک انسان تھا۔ وہ دوڑتا آیا اس علاقے میں، اس بستی سے، کہ اس کو پتا چلا کہ ہمارے علاقے میں رسول آئے ہیں۔ وہ آیا اور اس نے کہا، اللہ رب العالمین نے اس سے متعلق فرمایا، اس نے کہا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، کہ اس شہر کا ایک آدمی دوڑتے ہوئے آیا
اور اس نے کہا قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے قوم کے لوگوں ان رسولوں کی بات کو مان لو، ان کی اتباع کرو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، یہ لوگ آپ سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے ہیں، کوئی پیسہ نہیں مانگ رہے، کوئی دنیا نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ یہ لوگ صحیح راستہ بتلانے کے لیے آئے ہیں. وهم مهتدون، اور یہ سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت کے راستے پر ہیں. اس آدمی نے ان لوگوں کو سمجھایا، انبیاء کے متعلق، رسولوں کے متعلق لوگوں کو، اور اس نے کہا وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور میں کیوں اللہ کی عبادت نہ کروں، اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. اس آدمی نے جو لوگوں کے سامنے رسولوں کی تصدیق کی، لوگوں کو سمجھایا کہ تم رسولوں کی اتباع کرو، لیکن یہ ظالم تھے. ایک طرف انبیاء کرام رسول جو آئے تھے ان کی بات سے اتنے چڑے ہوئے تھے، یہ لوگ غصے کی وجہ سے جو ہے اس آدمی کا انہوں نے قتل کر دیا. اللہ رب العالمین نے جو ہے اس آدمی کے متعلق فرمایا قیل ادخل الجنہ، یہ قیامت کے متعلق یہ بات ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے پہلے ہی بتلا دیا قیل ادخل الجنہ، اس آدمی سے کہا جائے گا کہ جو ہے جنت میں داخل ہو جا. تو اللہ رب العالمین نے اس کو جنت کی خوشخبری دے دی. تو غرض یہ کہ ان ظالموں نے اس طرح سے رسولوں کے ساتھ بدسلوکی کی، اور جو آدمی ان انبیاء کی تصدیق کر رہا تھا، لوگوں کو سمجھا رہا تھا، انہوں نے جو ہے اس آدمی کا، اس مومن آدمی کا جو ہے قتل کر دیا. اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ اس سورت میں بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورت میں اللہ کی بعض نشانیوں کا تذکرہ فرمایا کہ دن ہے، رات ہے، آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہیں، پانی ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزوں کا، سورج اور چاند، کئی چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ ساری نشانیاں اللہ کی ہیں. ان نشانیوں کو دیکھو، یہ نشانیاں کیا ایسے ہی آ گئی ہیں؟ نہیں، ان نشانیوں کو پیدا کرنے والا ایک ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین. تو اللہ رب العالمین کو جو ہے اس جو پیدا کرنے والا ان ساری چیزوں کا اللہ نے جو ہے اشارہ کیا کہ ذرا سوچو، اپنے عقل سے، اپنے دماغ سے ذرا سوچو، ایسے ہی جو ہے زندگی مت گزارو، بلکہ سوچو اور سوچ کر کے اس کے خالق کی طرف تم پہنچو. یہ اللہ رب العالمین نے جو انسان کو اس صورت میں یاد دلایا ہے. اور اس صورت میں اللہ رب العالمین نے جن نشانیوں کو تذکرہ فرمایا ان میں سے سورج ہے. سورج کے تعلق سے اللہ نے فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، کہ سورج کو اللہ رب العالمین نے ایک کام دیا ہے. اس کا کام ہے صبح سویرے مشرق سے طلوع ہونا، روشنی دینا، پھر مغرب میں ڈوبنا اور جانا. یہ کام کرنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ذر جانتے ہو سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ کے رسول. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو جو ہے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جاتا ہے، اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے، اللہ کا سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ کی اجازت لیتا ہے، اور اجازت لے کر کے پھر مشرق سے طلوع ہو کر کے آتا ہے. اور ایک دن آئے گا اس کا سجدہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ مشرق سے طلوع ہو. وہ آخری دن ہوگا جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور جو ہے قیامت آ جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج سے متعلق بات بیان فرمائی. اب اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ سورج جاتا ہے غروب ہونے کے بعد. آج کی جو سائنس ہے وہ کہتی ہے کہ جو ہے سورج اپنی جگہ پر رکا ہوا ہے، سورج آتا کہاں ہے، جاتا کہاں ہے، سورج اللہ کے پاس سجدہ کرتا کیسے ہے، اس کی کیفیت ہم کو نہیں معلوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سورج جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، اس کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمارا کام ہے ایمان رکھنا، اس میں تعویلات کرنا، اس میں جو مختلف قسم کے سوالات کرنا، غیر ضروری باتیں جو سوالات کرنا، یہ ہمارے لیے زیب نہیں دیتا. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قاعدہ پیش کیا، اس قاعدے کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. کہا انہوں نے العرش معلوم، کہ اللہ کا عرش ہے، اللہ نے بتلا دیا قرآن مجید میں، تو یہ ہم کو معلوم ہو گیا. والکیف مجہول، لیکن اللہ کا عرش کیسا ہے ہم کو نہیں معلوم، کتنا بڑا ہے، کتنا چوڑا ہے، اس پر ڈیزائن ہے یا موٹا ہے، پتلا ہے، ہم کو نہیں معلوم. بتلایا گیا کہ اللہ کا عرش ہے، اور کیسا ہے ہم کو نہیں معلوم. الایمان بہ واجب، اس پر ایمان رکھنا یہ واجب ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بتلائی ہیں جس کا تعلق ایسا ہے کہ اس کا علم اللہ رب العالمین جانتے ہیں، ہم اس کا علم نہیں رکھتے ہیں. تو ایسی چیزوں پر صرف ایمان رکھنا ہے. کریت کر کے اگر انسان سوال کرتے جائے گا تو پھر انسان کا عقیدہ خراب ہو جائے گا. اس لیے ہمیں ہوشیاری سے، اور شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
کہ انسان مختلف قسم کے انسان کے دماغ میں شیطان بہت سارے سوالات ڈالتے رہتا ہے کہ تم یہ سوچو وہ سوچو، اسے کس نے پیدا کیا، وہ کس نے پیدا کیا اور کیسے پیدا کیا، کیا کیا سوچتے سوچتے انسان اللہ رب العالمین تک جاتا ہے۔ جب تم جیسے ہی اللہ رب العالمین کے پاس پہنچے تمہارا دماغ کہ اللہ کیسے پیدا ہو گیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا، تم یہی فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے اپنے خیال کو روک دو۔ تو اس طرح سے شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عقائد کے معاملے میں احتیاط ضروری ہے۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ الصافات، سورۃ الصافات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں جو ہے مذاق اڑایا جا رہا تھا، تو ان دنوں ان لوگوں کو جو ہے سبق سکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت ہی زوردار انداز میں اس صورت میں جو ہے بعض باتیں بتلائی ہیں تاکہ ان لوگوں کو سمجھایا جائے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام جو دنیا میں آئے تھے، انبیاء اور مؤمنین پر اللہ رب العالمین نے اپنی جانب سے سلام بھیجنے کا جو ہے تذکرہ فرمایا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے تعلق سے ایک بات بتلائی ہے۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ کر سناتے تھے تو یہ لوگ کہتے تھے کہ محمد یہ جو قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں یہ دراصل ان کے پاس محمد کے پاس کوئی جن آتا ہے اور جن آ کر کے جو ادھر ادھر کی باتیں بتلاتا ہے اور محمد جو ہے اس کو پڑھنے لگتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس معاملے میں بڑی سختی سے چیز کو بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب۔ اللہ رب العالمین نے جو وحی کے فرشتے مقرر کیے ہیں، قرآن جو لے کر آتے ہیں یا کوئی بھی وحی لے کر آتے ہیں، بڑے وہ جو بھی فرشتے آتے ہیں بہت ہی طاقتور ہیں، بہت ہی مضبوط ہیں۔ وہاں سے کوئی جن یا شیطان آسمان میں جا کر کوئی بات چرا کر لے جائیں، اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، بے شک ہم نے جو دنیا کا آسمان ہے اس کو ہم نے جو ہے ستاروں کے ذریعے ہم نے اس کو زینت بخشی، اور اس کے علاوہ ایک اور کام اللہ نے وہاں پر جو ستاروں کو پیدا کرنے میں ایک اور چیز بنائی، وحفظا من کل شیطان مارد، کہ کوئی شیطان کوئی جن وہاں پر جو ہے اللہ کی جو باتیں ہوتی ہیں آسمان میں فرشتوں کے ساتھ کوئی وحی دے کر بھیجتے ہیں، کوئی شیطان یا جن جا کر چرا کر لانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو جو ہے فرشتے انگار کے گولے لے کر کے مار مار کر کے بھگا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا يسمعون الى الملأ الاعلى، یہ لوگ ملأ اعلیٰ جو ہوتا ہے یعنی اللہ رب العالمین کا جو دربار ہوتا ہے جہاں پر فرشتوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے، وحی دے کر بھیجی جاتی ہے، یہ لوگ وہاں پر جا کر کوئی بات نہیں سن سکتے۔ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانب، ہر جانب سے ان کو انگاروں کی جو ڈھیلے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں لے کر کے ان کو مار مار کر کے بھگایا جائے گا۔ وحی میں کسی چیز کا کسی قسم کا کوئی اختلاط نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے ان آیتوں میں یہاں پر بیان فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید بہت ہی محفوظ انداز میں اللہ رب العالمین نے آسمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا ہے۔ ان باتوں کا جو یہاں پر تذکرہ آیا۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور پورا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا تاکہ یہ مشرکین اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی امت ہونے پر جو ہے بڑا فخر کرتے تھے، اور یہ مشرکین مکہ تھے، یہ لوگ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے اور اس بات کو مانتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے چونکہ یہ لوگ ابراہیم کو مانتے تھے، اسماعیل کی اولاد مانتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، دعوت توحید کا، اور آپ کی جو سیرت ہے، آپ کی جو زندگی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، ان باتوں کا اللہ رب العالمین نے جو تفصیل سے اس صورت میں بیان فرما کر ان لوگوں کو سمجھایا ہے۔ اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، قربانی کا موقع آتا ہے تو بالخصوص ان آیتوں کو ضرور ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام زندگی میں بہت ساری آزمائشوں کا آپ جو سامنا کیے، بہت ساری آزمائشیں آپ جو سامنا کیے، اور بڑی لمبی مدت تک آپ کو اولاد نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے یہی پر صورت میں بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے کہ اللہ مجھے ایک اولاد دے دے، تو اللہ نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، کہ ہم نے ایک بردبار اولاد کی جو ہے خوشخبری ہم نے دے دی۔ بڑی مدت کے بعد، بڑی جو ہے امیدوں کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ہے ایک اولاد جو ابراہیم علیہ السلام کو دے دی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا امتحان رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ، کہ بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو جو ہے ذبح کر رہا ہوں۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، انبیاء کا خواب جو بھی ہوتا ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔
یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھیے، پوری زندگی آزمائشوں میں گزار دیے، اولاد لمبی مدت تک نہیں، بڑی امیدوں سے دعائیں کرتے رہے، اللہ رب العالمین نے دیا۔ اب اتنی لمبی مدت کے بعد اللہ رب العالمین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام ذرا برابر بھی جھجکے نہیں، اللہ کا حکم تھا، اللہ کی اطاعت کرنی تھی، فوراً اپنے بیٹے کے سامنے اس بات کو پیش کر دیا، اور کتنی جو یقین کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے پیش کیا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام بہت ہی چھوٹے تھے، عمر کوئی بڑی نہیں تھی، اور یقین کے ساتھ اس لیے پیش کیا کہ آپ کی تربیت ویسی تھی بیٹے کی، توحید، ایمان، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اس طرح انہوں نے جڑوں میں جو اتنا مضبوط کیا تھا کہ یقین تھا کہ بیٹا جو ہے مان لے گا اس بات کو۔ اور اسماعیل علیہ السلام بھی تربیت ایسی تھی ان کی، انہوں نے فوراً کہا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان آپ نے جو کچھ بھی جو ہے، آپ کو جو کچھ حکم دیا گیا ہے آپ کر دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پا جائیں گے انشاءاللہ۔ اتنی یہ ایمان بچوں کے اندر پیدا کرنا، یہ انبیاء کی تربیت ایسی تھی۔ تو یہ تربیت ہمیں اپنے اولاد کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے قصے سے بات معلوم ہوتی ہے۔ جب ذبح کرنے جا رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے بتلا دیا کہ ابراہیم اصدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ہمارا مقصد آپ کے بچے کو ذبح کروانا یہ نہیں تھا، یہ دیکھنا تھا کہ آپ ایمان میں کتنے کھرے اترتے ہیں۔ اللہ رب العالمین دنیا میں مومن جتنا جو پختہ ہوتا ہے اپنے ایمان میں، اللہ رب العالمین اتنا اس کو آزماتے ہیں تاکہ اس کا ایمان اور پختہ ہو، اس کا اللہ رب العالمین پر اور اس کا ایمان بڑھے، اور جو اس کو بھروسہ آئے، اللہ رب العالمین یہ آزماتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ ایک اور جو ہے چیز جو ہے ذبح کے طور پر اللہ رب العالمین نے فدیہ دے دیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ صاد، سورۃ صاد میں ابتدائی آیات میں ایک واقعے کا پس منظر سے متعلق کچھ آیتیں آئی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ بہت تنگ آ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے، یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ محمد کی دعوت ایسی ہے کہ لوگ متاثر ہو کے جو ہے اس کی دین کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ مکے کے بڑے بڑے 25 سردار جمع ہوئے اور یہ لوگ سوچے کہ ہمیں ابو طالب کے پاس پہلے جانا ہے، کیونکہ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سہارا بنے ہوئے تھے کہ کوئی انہیں کچھ نہیں کر سکتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو طالب اس طرح مضبوط بنے ہوئے تھے۔ تو یہ لوگ 25 سردار ابو طالب کے پاس گئے اور کہا، ابو طالب ہم محمد سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ ہم اپنے دین پر ہم عمل کریں گے، محمد اپنے دین پر عمل کرے، ہم کچھ نہیں کہیں گے، اور محمد بھی ہمارے جو ہے دین پر ہمارے دین میں خلل نہ ڈالے، اپنا کام کرے، ہمیں کچھ نہیں لینا دینا اور کچھ نہیں۔ نہ ابو طالب راضی ہو گئے، ابو طالب نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات پیش کی کہ محمد لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے دین پر عمل کرو، لوگ جو ہے دوسرے اپنے دین پر عمل کریں گے، آپ کسی کے دین میں خلل نہیں ڈالیں گے، اور یہ لوگ بھی اب تمہارے دین میں خلل نہیں ڈالیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ کہنا چاہتا ہوں، اگر تم اس کلمے کو کہہ دو گے تو عرب و عجم کے تم مالک ہو جاؤ گے۔ تم لوگ چاہتے ہو سرداری، تم لوگ چاہتے ہو اپنی عزت، تم لوگ جو کچھ بھی چاہتے ہو، اس کلمے کو پڑھ لو تو تم پوری جو ہے عرب و عجم کے جو ہے پورے مالک ہو جاؤ گے، عرب اور نان عرب جتنے بھی علاقے ہیں سب کے تم مالک ہو جاؤ گے۔ وہ لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ کیا کلمہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ یہ لوگ غصے سے پریشان ہو گئے وہاں سے، اور جو ان کی پیشانیاں چڑھ گئیں اور غصے سے وہ لوگ وہاں سے مجلس سے اٹھ کر کے چلے گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان باتوں کا جو ہے اس صورت میں ابتدائی آیات میں جو ہے تذکرہ فرمایا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بعض انبیاء اور ان کی آزمائشیں، اللہ رب العالمین نے آزمائشوں سے ان کو گزارا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حضرت ایوب علیہ السلام کو بعض آزمائشوں سے، یونس علیہ السلام، اس طرح بعض انبیاء کا تذکرہ آیا، اور جو ان کی جو بھی آزمائشیں آئیں اور ان آزمائشوں میں انبیاء نے کیا کردار ادا کیا، کیسے ان لوگوں نے صبر سے کام لیا اور اللہ کی مدد سے کام لیا، ان باتوں کا جو ہے اس صورت میں تذکرہ آیا۔ اس کے بعد کی جو صورت ہے سورۃ الزمر، سورۃ الزمر میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتلائی کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم تو بس ان کا وسیلہ لے رہے ہیں، یعنی یہ کہ ہم جو ہے ان کے وسیلے سے اللہ کی قربت چاہتے ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں وسیلہ بنا کر یہ کہ جو ہے آپ
ہمارا جو بھی مقام ہے، ہماری مغفرت جو ہے یا ہماری عبادت جو بھی ہے، آپ اللہ تک پہنچا دیں. اس طرح کی وسیلہ لے کر جو ہے ہم ان کے سامنے جا رہے ہیں، ورنہ ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اسی سے متعلق بیان فرمایا والذین اتخذوا من دونه اولیاء، یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو اپنا ولی بنا لیے ہیں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان سے اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کے لیے ان کا وسیلہ پکڑ رہے ہیں. جو لوگ مرے ہوئے ہیں ان کا وسیلہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ، دیکھیے کسی بھی کوئی بھی انسان مرنے کے بعد کسی انسان کا کوئی کام نہیں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بیان فرمایا، جب تک زندہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فاطمہ تمہیں جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، ابھی مانگ لو، لیکن میں اس کے بعد قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. موت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے کام آنے والے نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے نبی ہو کوئی بھی ہو. انسان جب مرتا ہے تو اس کے پاس جا کر کے اس سے مانگنا تاکہ اس کو وسیلہ بنا کر کے اللہ کے پاس جو ہے اس بات کو پہنچایا جائے، یہ ممکن نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے سوال کرتے ہوئے بیان فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا آپ لوگوں کو اللہ کافی نہیں ہے؟ کیا آپ لوگ مانگے تو اللہ رب العالمین دے دے؟ کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے ان سے سوال کیا. قرآن مجید میں کتنی جگہ پر اللہ نے بیان فرمایا آپ ڈائریکٹ مجھ سے مانگیے میں تمہیں دوں گا. فإنی قریب، میں بہت ہی قریب ہوں، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. کیوں مزاروں کے پاس جاتے ہیں؟ کیوں درگاہوں کے پاس جاتے ہیں؟ کیوں جھنڈوں کے پاس جاتے ہیں؟ مختلف قسم کے شرکیہ کاموں میں ملوث ہیں مسلمان. یہ سارے کام غیر مسلموں کے علاوہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. ان کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، ورنہ کل قیامت کے دن انہیں پچھتانا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ کاش ہمیں ایک اور موقع مل جاتا تو ہم جو کچھ اور عمل کر کے آ جاتے. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ان سے ایک اور سوال بھی کیا. اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی آپ ان سے پوچھیں گے کہ ان آسمانوں کو اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیا. وہ لوگ بات کو مانتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے، اس بات کو مانتے تھے، لیکن عبادت کسی اور کی کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے. یہی حال آج کے جو اس دور کے بہت سارے لوگ مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شرکیہ اتنے کام کرتے ہیں کہ پھر جو ہے اس میں اللہ کے ساتھ جو وہ ساری چیزیں جو شریک ہو جاتی ہیں. اب یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے. یہی اللہ رب العالمین نے جو ہے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ جو ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کیا کہ آپ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے نیند کا تذکرہ فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها. اس صورت میں اللہ نے کہا کہ نیند جو ہوتی ہے وہ موت ہی کی طرح ایک چھوٹی چیز یعنی چھوٹی موت کی طرح ہوتی ہے. یعنی انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے اور مرتا ہے انسان، موت آتی ہے تو تب بھی اس کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے. یہ الگ بات کہ انسان سوتا ہے تو روح نکلتی ہے تو پھر واپس آ جاتی ہے. یہ اللہ رب العالمین نے جو اس آیت میں اس کا جو ہے تذکرہ فرمایا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے دعا پڑھتے تھے اللہم بسمک اموت و احیا، کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور جو ہے اموت و احیا، میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں. وہ اللہ رب العالمین جو ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور جو ہے موت ہے. جب سو کر اٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی دعا پڑھتے. کیا دعا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ساری تعریفیں اس ذات کے لیے، اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا مرنے کے بعد. تو اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سونے سے پہلے اور بعد میں جو ہے موت کا لفظ استعمال کر کے دعاؤں میں پڑھا کرتے تھے. اسی وجہ کیا ہے؟ نیند ایک چھوٹی موت کی طرح ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے جو ہے اس آیت میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اس صورت میں سورہ زمر میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کو توبہ کی طرف بلایا ہے، توبہ کی دعوت دی ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو جو ہے افسوس میں مت ڈالو. یہ مت سوچو کہ تم لوگ جو ہے اللہ رب العالمین تمہیں معاف نہیں کرے گا، ایسا مت سمجھو. تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ کے پاس آ جاؤ،
इन अल्लाह यगफिरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे गुनाहों को माफ करेंगे। तुम जो अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह की तरफ लौटो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है यहाँ पर बुलाया। इंसान ये ना सोचे कि मैंने इतने सारे गुनाह कर लिए हैं, शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे गुनाह को माफ नहीं करेगा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। तो मांगो मैं दूंगा, तो मगफिरत तलब करो मैं माफ करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ये बात यहां पर बतलाई। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बहुत ही अहम बात बतलाई है। बात यह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक व लतकूनन्न मिनल खासिरीन, कि अगर आप शिर्क करोगे लयहबतन्न अमलुक, तो जिंदगी में तुमने जो भी जो नेकियां की हैं तुम्हारे सारे अमल जो बर्बाद हो जाएंगे। व लतकूनन्न मिनल खासिरीन, और तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। इंसान नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, उसके बाद आज हमारे अंदर शिरकिया कितने काम हैं। मज़ारों के पास जाते हैं, मज़ारों का सजदा करते हैं, खबरों का सजदा करते हैं, झंडों का सजदा करते हैं। उसके अलावा आज हम देखते हैं कि बाज लोग सितारों पर ईमान रखते हैं। काहिनों के पास जाते हैं, किसी के पास कोई मुसीबत आ गई, घर में कोई परेशानी आ गई, काहिनों के पास जाते हैं और पूछने लगते हैं कि ये सब मसाइल क्यों हैं, क्या है, बतलाइए, कोई हल निकालना हो। तो काहिन बहुत सारे हमारे मुआशरे में वो कहने लगते हैं कि फलां का सितारा अच्छा नहीं है, फलां का सितारा अच्छा है, उसका सितारा अच्छा है इसलिए जो उसकी जिंदगी में कामयाबी मिल रही है, उसका सितारा अच्छा नहीं है इसलिए उसको कामयाबी नहीं मिल रही है। और फिर ये लोग ये भी कहने लगते हैं बाज लोग कि अगर किसी के घर में बहू आने वाली है, आने से पहले घर में कोई अगर मुसीबत आ गई तो कहने लगते हैं कि बहू का नाम में जो उसका सितारा बराबर नहीं है, आप नाम बदल दो। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये सब सितारों का खेल क्या है? ये सब शिर्क है। मुसलमानों की जबानों में, बहुत सारे लोगों की जबानों पर आम है, कहते हैं उसका सितारा अच्छा नहीं, इसका सितारा अच्छा है, फुला फुला। नबी करीम, और ये जो अकीदा है ये कोई नया अकीदा नहीं, जमाने जाहिलियत का अकीदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बारिश हुई तो बाज लोगों ने, जो अभी अभी मुसलमान हुए थे कुछ लोग, उन्होंने कहा ये फुला फुला सितारे की वजह से बारिश हुई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह सवेरे फरमाया कि जिन लोगों ने भी ये कहा उन लोगों ने कुफ्र किया। सितारों पर ईमान नहीं, सितारे मखलूक हैं, किसी भी सितारे की वजह से दुनिया में कोई जो काम नहीं होता। आज न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, आज बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आते हैं कि आज फुला सितारे का जो अच्छा दिन है, फुला सितारे का खराब दिन है, इस तरह की बहुत सारी चीजें आते हैं। और मुसलमान भी अफसोस के साथ जो है उन बातों पर जो है भरोसा करते हैं। आज शिर्क की एक और किस्म आज हम माशरे में देखते हैं, कुछ लोग मज़ारों के पास कुछ अंगूठियां मिलती हैं, उन अंगूठियों को लगाते हैं और अंगूठियों में पत्थरों की किस्में होती हैं कि जो इस कलर का पत्थर लगाओ तो ये अच्छा होगा, उस कलर का पत्थर लगाओ तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अंगूठी लगा करके जो इसका अकीदा रखते हैं। पत्थर की इबादत क्या है? पत्थर की इबादत शिर्क है। आप उसके सामने सजदा करो या फिर अपनी उंगली में पहनकर ये सोचो कि जो इसकी वजह से मुझे फायदा होगा या उसकी वजह से मुझे नुकसान होगा, सब बराबर है। पत्थर इंसान को ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। ये सारी चीजें शिर्क में आती हैं। और एक और शिर्क की किस्म आज माशरे में जो आम है, हाथों में पैरों में धागों का बांधना और यह सोचना कि इस धागे के बांधने की वजह से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे भाइयों, यह शिर्क है। सहाबी गालिबन अब्दुल्लाह इब्न मसूद या अब्दुल्लाह इब्न उमर, इन दोनों में से कोई एक सहाबी है, नाम भूल रहा हूं, उन्होंने अपनी बीवी को देखा कि बीवी के हाथ में जो है धागा बांधा हुआ था। पूछा अपनी बीवी से, ये आपने हाथ में धागा क्यों बांधा है? तो बीवी ने कहा कि मेरे आंख में बहुत दिनों से तकलीफ थी, मैंने सोचा कि उस इलाके में एक यहूदी औरत है जो कुछ जो धागा बांधती है जिसकी वजह से इलाज हो जाता है। चुनाची में गई और मैंने धागा बांध लिया। जैसे ही मैंने धागा बांध लिया मुझे शिफा मिल गई। सहाबी ने कहा तुम्हें शैतान ने तुम्हें जो है वसवसे में डाल करके तुम्हें बर्बाद किया है। दरअसल शैतान देखता है इंसान के नफ्स को कि करीब में उसे किसी बीमारी से मुताल्लिक शिफा मिलने वाली है, वो देखता है और उसको जो किसी तरह जो वहां पर ले जाने की कोशिश करता है। कल उसको शिफा मिलने वाली है, यानी करीब उसका इलाज खत्म हो रहा है। शैतान इस बात को भांप लेता है और क्या करता है, लेकिन इंसान को जाता है वहां पर और ले जाकर जो उसको धागा या मुख्तलिफ किस्म के शिरकिया कामों में डालता है, जबकि उसको शिफा मिलने वाली है और ये अल्लाह की जानिब से मिलने वाली है। और इंसान ये समझता है कि मैं वहां पर गया, ये फला धागा बांधा, फला जगह पर मैंने सजदा किया या फला मन्नत मानी या इस तरह का काम किया जिसकी वजह से मुझे शिफा मिल गई। इंसान ये समझता है। शैतान इंसान को धोखे में डालता है। अपनी बीवी को उन्होंने समझाया और जो वहां से उस धागे को निकाल दिया। तो गर्ज ये कि दुनिया में जो शिर्किया जितने भी काम हैं,
झंडों के जाके सामने सजदा करना या किसी भी चीज के सामने जाकर सजदा करना या मुख्तलिफ कोई भी शिरकिया काम है, मुख्तलिफ अकायद हैं, जैसे जानवरों के ताल्लुक से भी सोचना कि बिल्ली सामने से चली गई तो यह होगा, अगर उल्लू या कोई परिंदा घर के ऊपर बैठकर अगर रात में पुकार दिया तो आज नुकसान होने वाला है, ये सब बदफाली, ये सब शिरकिया काम है। इन सारी चीजों से बचना है। ये सब जो है इंसान के आमाल को बर्बाद करने वाले हैं। अल्लाह ने एक टुकड़े में आयत के बयान फरमा दिया, ला इन अशरकता, आपने जिंदगी भर आपने नेकियां कर ली, बहुत सारे आमाल कर लिए, लेकिन आपकी मौत अगर आपने कोई शिरकिया काम कर लिया, उसी हालत में अगर आपकी मौत आ गई तो जिंदगी के पूरी नेकियां बर्बाद। वही अल्लाह ने फरमाया, ला इन अशरकता लयहबतन्न अमलुक वला तकूनन्न मिनल खासिरीन, फिर आप खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इस बात का तज़किरा फरमाया आखिर में इस सूरत ज़ुमर के जन्नती और जहन्नमी लोगों के बारे में अल्लाह ने बयान फरमाया। मशहूर आयतें हैं। अल्लाह ने फरमाया, वसीक़ल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, कि जिन लोगों ने दुनिया में कुफ्र किया उन लोगों को ग्रोह दर ग्रोह जो है जहन्नम की तरफ लाया जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा, जब वो आ जाएंगे, फुतिहत अबवाबुहा, जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वक़ाल लहुम खज़नतुहा, वहां के जो जहन्नम के दरवाजों पर जो दारोगा होंगे वो कहेंगे उनसे, अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे? जहन्नम के दरवाजे पर खड़े होकर दरवाजे के जो दारोगा होंगे वो लोग उनसे पूछेंगे जहन्नमी लोगों से, क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे? यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम, क्या उन्होंने तुम्हारे रब की आयतों को पढ़कर नहीं सुनाया? वयुनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, क्या उन लोगों ने तुम्हें आज के दिन से मिलने के बारे में डराया नहीं? क़ालू बला, वो सब एतराफ करेंगे, क्यों नहीं, आए थे, सब कुछ हुआ। वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन, लेकिन इन लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ाब का फैसला जो है नाफिज कर देंगे। उसके बाद जन्नती लोगों का तज़किरा आया। जन्नती लोगों के सिलसिले में देखिए क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वसीक़ल्लज़ीन तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, जो लोग दुनिया में अल्लाह का तक़वा इख्तियार किए होंगे, अल्लाह से डर करके एक एक कदम भी रखे होंगे अपने आमाल में, ऐसे लोगों से जो है जन्नत की तरफ लाया जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा, जब वो आएंगे, वफ़ुतिहत अबवाबुहा, उस पहली आयत में जहन्नमी लोगों की आयत में सिर्फ फुतिहत अबवाबुहा आया है और यहां पर वफ़ुतिहत यानी वाव का जो है यहां पर इजाफा हुआ है। इससे मुफस्सिरीन ने एक नुक्ता निकाला कि फुतिहत अबवाबुहा, जब जहन्नम में लोग आएंगे जहन्नम के करीब तो आने के बाद दरवाजा खोला जाएगा, लेकिन जब ये मोमिनीन आएंगे जन्नत के पास तो आने से पहले वफ़ुतिहत अबवाबुहा, यानी है कि इस हाल में उनको लाया जाएगा कि पहले से जो है जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए होंगे। ये मेहमान नवाजी का एक आम तौर पर एक तरीका होता है कि एक अहम बड़ा मेहमान हमारे घर आने वाला होता है तो करीब आ जाता है तो दरवाजे उसके लिए खोल करके उनका इस्तकबाल करते हैं। ऐसा नहीं कि दरवाजे पर आने पर जो नॉक करने पर जो उनको खोल दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। कोई बड़ा मेहमान, शाही मेहमान, तो ऐसे ही बतौर शाही मेहमान जो है उनको जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है आने से पहले ही जन्नत के दरवाजे खोल देंगे और जो उनका इस्तकबाल किया जाएगा और कहा जाएगा, जो जन्नत के दरवाजे के दारोगा होंगे वो उनसे कहेंगे अहले जन्नत से, सलामुन अलैकुम, तुम लोगों पर सलामती हो, सलाम हो, तुम बहुत अच्छे थे दुनिया में, फदखुलूहा खालिदीन, और हमेशा हमेशा इस जन्नत में रहो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उन लोगों को जन्नत में दाखिल कर देंगे। गर्ज ये कि कुरान मजीद की ये जो आयतें हैं सिर्फ पढ़ना और सुनना काफी नहीं है, हमको समझना है, अमल करना है, ताकि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जुमरे में हमें डाले जिस जुमरे के ताल्लुक से मुताल्लिक ये जो आयत आई है। अभी रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रब्बुल आलमीन जन्नत नसीब करे, रब्बुल आलमीन हम सबको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे, रब्बुल आलमीन हमें कुरानी आयत को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें इस दीन को सही तौर पर समझने, उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें हर शिरकिया काम से बचने की तौफीक नसीब फरमा, हर बिदअत से हमें बचा ले। रब्बुल आलमीन दीन का जो भी सही तरीका है अल्लाह तेरे रसूल के रास्ते पर हमें चलने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन हमारी जो भी इबादतें हैं अल्लाह हमारी सारी इबादतों को कबूल फरमा। रब्बुल आलमीन हम जब तक दुनिया में रहें अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी और जब मौत आए खातिमा बिल खैर फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना।